مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار آج کی اس نشست میں جو مومن مومنات شامل ہیں، پروردگار جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ پروردگار جو مومن تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو مومن مقروض ہیں ان کا قرض غیب سے ادا فرما۔ پروردگار جو مومنین امتحان دے رہے ہیں انہیں کامیابوں کا قرآن فرما، بے جرم قیدیوں کی قید رہا فرما۔ پروردگار جہاں جہاں ذکر حسین ہو رہا ہے تو خود ان کی محافظت فرما۔ پروردگار دشمنان اہل بیت اگر اصلاح کے قابل ہیں تو ان کی اصلاح فرما، اگر دشمنان آل محمد اصلاح کے قابل نہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ سب دعاؤں کی ایک دعا ہادی زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اپنے آقا کے قدموں میں جاں نثار کرنے کی توفیق فرما۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے جن مومنوں نے مجھے دعا کا کہا ان کے لیے آپ کے دلوں میں جو جائزات ہیں ان کی قبولیت کے لیے مل کے بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے گا۔ ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للمنافقین لا عدوان الا علی الظالمین لا الہ الا هو احسن الخالقین۔ ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أعني بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام كلمة الرحمن مصداق مرج البحرين يلتقيان الامام المظفر والشجاع الغضنفر قاتل المرحب والانتر ابی الشبیر والشبر صاحب ساقی حوض الکوثر وحامل بابن الخیبر قاسم طوبى وسقر الذي سمته ابو حیدر ملک نار حیدری ولعنت اللہ علی اعدائهم یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین وخصوصا لعن اللہ من انکر فضائل علی بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے۔ اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، مل کے بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، عاشقان اہل بیت، موالیان حیدر کرار، یقیناً ہم نے آج اپنے بدن کی نہیں روح کی آزادی کا اعلان کیا ہے۔ کیسے اعلان کیا ہے میں موضوع پہ پلٹوں گا۔ معصوم فرماتے ہیں شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، کہ ہمارے حقیقی شیعہ ہماری بچی ہوئی جو نور کی مٹی ہے اس سے خلق ہوئے ہیں۔ ہمارے شیعہ ہماری فاضل طینتنا، جس سے پروردگار نے ہمیں خلق کیا ہے، جس سے بھی یہ مومن اسی باقی ماندہ کی پیداوار ہیں۔ آج 14 اگست کو ہم نے علی کے نام کی محفل میں آقا حسین کے نام کی مجلس سجا کر بتا دیا ہم واقعاً آل محمد کی فاضل طینت سے بنے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہماری خوشی میں خوش ہوتا ہے، ہماری غمی میں غمگین ہوتا ہے، ہماری کوئی خوشی نہیں سوائے آل محمد کی خوشی کے، ہمارا کوئی غم نہیں سوائے آل محمد کے غم کے۔ جن کا یہی عقیدہ ہے بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ آج دنیا
جس انداز سے بھی 14 اگست منائے ہم اسی انداز سے منا رہے ہیں جس طرح 14 نے بنایا ہے، ہمیں 14 نے بتایا ہے۔ باتیں کی جاتی ہیں، اتفاق یہی ہونا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ علی کعبے میں آیا، اتفاق تھا۔ میں کہتا ہوں اتفاق جب بھی چمکا علی پہ چمکا۔ ملیے گا میرے ساتھ، تقدیر جب بھی راضی ہوئی علی پہ راضی ہوئی۔ یہ بھی اتفاق ہے کہ علی بیت اللہ میں آئے، یہ بھی اتفاق ہے ستارہ علی کے دروازے پہ آیا۔ ملیے گا، میں ابتدائی جملے کہہ رہا ہوں، یہ بھی اتفاق ہے دروازہ علی کا ہو، ستارہ وہاں نازل ہو۔ یہ بھی اتفاق ہے کہ علی سورج کو پلٹا لے۔ یہ بھی اتفاق ہے آدم اپنی توبہ کے لیے ان کے نام کا وسیلہ دے۔ یہ بھی اتفاق ہے کہ نوح کی کشتی ان کے وسیلے سے پار لگے۔ یہ روایات ہیں۔ یہ اتفاق ہے کہ یوسف کو کنویں سے ان کے وسیلے سے نکالا جائے۔ یہ بھی اتفاق ہے کہ پروردگار آسمان سے ذوالفقار بھی دے تو کسی اہل غیرے کو نہیں۔ تلوار کے لیے بھی اللہ کو علی نظر آتا ہے، یلغار کے لیے اللہ کو علی نظر آتا ہے، آیتوں کے لیے اللہ کو علی نظر آتا ہے، دینے کے لیے آیہ ولایت اترے تو علی کے لیے، آیت مودت اترے تو علی کے لیے۔ یہ سارے اتفاق ہیں۔ تو مجھے کہنے دو، کوئی اتفاق لکھنے والا بھی پکا علی والا لگتا ہے۔ جو اتفاق لکھ رہا ہے اس نے پھر علی کے حصے میں ہی لکھا۔ در خیبر اکھاڑنا اتفاق ہے تو بھی علی۔ لوگ کہتے ہیں کہ علی کی اپنی طاقت نہ تھی بلکہ اللہ کی طاقت سے علی نے خیبر کو اکھاڑا۔ ہم کہتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک دروازے کا بھی معجزہ دکھانا ہو تو ید اللہ کے ہاتھوں سے دکھاتا ہے۔ علی کا در نظر آتا ہے۔ تو بات چلی تھی اتفاق سے، یہ ذہن میں بات آ گئی تو میں نے کر دی۔ یہ بھی اتفاق ہے کہ پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا وہ بھی 14 کو ہی بننا تھا۔ ملیے گا، چکیے گا نہیں خدا را۔ یہ بھی اتفاق ہے کہ 14 کو بن گیا۔ اچھا، یہ بھی اتفاق ہے بنانے والا محمد و علی ہے۔ یہ بھی اتفاق ہے ساتھ ایک فاطمہ جناح بھی ہے۔ یہ سارے اتفاق آخر کیوں ہیں؟ میں تو حیران ہوتا ہوں، اتفاق پہ اتفاق ہو جاتا ہے۔ مثال تو میں نہ دیتا لیکن بات آ گئی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا یہ گھڑی بنانے والا، یہ بھی اتفاق ہے۔ وقت پھرتا ہے 12 کے ارد گرد۔ دوبارہ بیدار رہیے گا۔ یا علی، سوئیاں پھرتی ہیں تو 12 کے گرد، کبھی پہلے کے دروازے پہ کبھی دوسرے کے دروازے پہ، اور کانٹے بھی 3 ہیں۔ سوئیاں ہیں، میں سوئیوں کی بات کر رہا ہوں۔ ایک چھوٹی سوئی ہے، ایک اس سے بڑی ہے، اور ایک سب سے لمبے قد والی ہے۔ یہ 3 سوئیاں کیا کرتی ہیں؟ کبھی 1 کے دروازے پہ، کبھی 2 کے دروازے پہ، کبھی 3 کے دروازے پہ، کبھی 12 کے دروازے پہ، اور یہ تینوں اگر رک جائیں، ان کا دروازہ چھوڑ دیں تو کہتے ہو گھڑی خراب ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، 12 کا دروازہ چھوڑو گے ہمیں کہنا پڑے گا تمہاری تینت بھی خراب ہے۔ مل کے نعرہ حیدری۔ یقیناً آج تو پچھلے علی والے بھی بیدار ہیں۔ یہ اتفاق ہے، ساری فضیلتیں علی کے دروازے پہ آنی ہیں، سارے کمالات علی کے دروازے پہ آنے ہیں۔ رسول اللہ کی یہ حدیث نہ ہوتی میں نہ پڑھتا۔ لا يحبك الا طاہر الولادہ وَلَا يُبْغِضُكَ إِلَّا نَجَسُ الْوِلَادَةِ۔ میں تمہارا عقیدہ مان لیتا ہوں
کہ یہ سارے اتفاق ہیں، سارے اتفاق ہیں، سارے اتفاق ہیں، لیکن ایک اتفاق مجھے بھی سنو، پوری دنیا اتفاقات پہ جمع ہو سکتی ہے لیکن علی کا دشمن اتفاقاً بھی حلال زادہ نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، مجھے منبر پہ پڑھنا مجبوری ہے، رسول نہ فرماتے میں بھی نہ فرماتا، یہ نہ کہا جائے کہ ایسی حدیث نہ پڑھی جائے، رسول نہیں جانتے تھے، تو بات چلی اتفاق سے۔ پاکستان آج آزاد ہوا ہے اور یہ پروردگار کا لاکھ شکر ہے کہ ہم آزادی سے علی کا ذکر کر رہے ہیں، اور آل محمد بدن کی آزادی نہیں چاہتے، فکر و روح کی آزادی چاہتے ہیں۔ بدن آزاد ہوں لیکن غلاموں کی بیعت غلامی ہی ہوا کرتی ہے۔ میں نے جملہ کہہ دیا ہے، بدن آزاد پھر رہے ہیں لیکن غلاموں کی محبت غلامی ہی ہے، اور بدن قید خانے میں ہے، محبت علی جیسے آزاد سے ہے تو تم قیدی نہیں ہو، مختار قیدی، ہے ہاتھ منا ذلہ، ہے ہاتھ منا ذلہ، ہے ہاتھ منا ذلہ۔ یہ حسین ابن علی اور علی کا معجزہ ہے جو ہمیں عطا ہوا ہے کہ ہم آزادی سے علی کا ذکر کرتے ہیں۔ دنیا ہمیں غلام نہ کہے، ہم دنیا کی غلامی نہیں کرتے، ہم آل محمد کی غلامی اس لیے کرتے ہیں کہ ہم آزاد رہیں، ہم آل محمد کے در پہ اس لیے آتے ہیں ہمیں در بدر جانے کی ضرورت نہ ہو۔ واپس پلٹتا ہوں، مولا علی نے فرمایا تھا اکثر الناس قیمتاً اکثرهم علما وَأَقَلُّ النَّاسِ قِیمَةً أَقَلُّهُمْ عِلْمًا۔ علم کی بات ہو رہی ہے، علم ہماری پہچان ہے، ترہ امتیاز ہے ہمارا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اکثر الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ قیمتی وہ ہے جس کے پاس علم اکثر ہو۔ کسی کی قیمت کا اندازہ اس کے مال و دولت سے نہ لگاؤ، اس کے پاس مال زیادہ ہے یہ قیمتی شخص ہے۔ علی فرماتے ہیں اکثر الناس قیمتاً اکثرهم علما وَأَقَلُّ النَّاسِ قِیمَةً أَقَلُّهُمْ عِلْمًا۔ کم ترین قیمت اس کی ہے جس کے پاس علم کم ہے۔ مال دولت والا اگر قیمتی بندہ ہوتا تو میں نے کل کی مجلس میں بیان کیا، پھر فرعون سب سے قیمتی شخص ہوا نا۔ آج کے دور میں جس پر عزیز کہہ رہے تھے پھر امریکہ سب سے قیمتی ہوا نا، پھر سعودیہ سب سے قیمتی ہوا۔ مال دے کے کسی کی قیمت کا اندازہ نہ لگاؤ، علم دے کے اندازہ لگاؤ۔ ہم نے یہی بات اپنے پلو میں باندھ لی ہے کہ علم دے کے اس کی قیمت کا اندازہ لگاؤ، ہم اسے مانتے ہیں۔ میں تاریخ کو چیلنج کر کے جا رہا ہوں، مجھے بتاؤ جن عالموں کو ہم مانتے ہیں انہوں نے کبھی کسی سے کچھ پوچھا ہو؟ لگتا ہے اس محلے والے تھک گئے ہیں۔ آل محمد نے کسی سے کوئی سوال کیا ہو، یا مجھے کوئی یہ بتا دے کہ کسی بڑے سے بڑے نے آل محمد سے سوال نہ کیا ہو؟ تاریخ گواہ ہے جب دنیا در بدر کی ٹھوکریں کھاتی تو دروازہ علی کا ہوتا، کوئی یہ کہتا نظر آتا اکیلونی اکیلونی ولست بخیرکم وفیکم علی بن ابی طالب، مجھے چھوڑو مجھے چھوڑو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو، جبکہ جواب دینے کے لیے تمہارے درمیان علی موجود ہیں۔ کوئی یہ کہتا تھا لولا علی لہلک عنا، اگر علی نہ ہوتا میں ہلاک ہو جاتا۔ کوئی تو یہ کہتا نظر آتا لا ابقانی اللہ لمعضلۃ لیس لہا ابو الحسن، پروردگار مجھے اس وقت تک زندہ نہ رکھنا جب مجھ پہ مشکل آئے اور حل کرنے کے لیے علی نہ ہو۔
مجھے باقی نہ رکھنا لِمُعَوَلَةٍ ایک لمحہ بھی کہ سوال کرنے کے لیے کوئی میرے پاس آئے اور میں علی سے نہ پوچھ سکوں. کوئی ایک بتا دیجئے. کسی نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا تھا حبر الامہ لقب ہے، امت کی سیاہی. اتنی روایات ہیں عبداللہ بن، بہت روایات ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ علی میں اور باقیوں میں کیا فرق ہے؟ کہا اور تو میں نہیں جانتا، اتنا جانتا ہوں علی سے کسی نے کچھ نہیں پوچھا، باقی روز علی سے پوچھا کرتے تھے. علی سے پوچھا کرتے تھے. ایک شخص آیا، علم کی بات ہو رہی ہے نا، کسی شخص کے پاس اور کہا کہ میرے کچھ سوال ہیں، مجھے جواب چاہیے. سنا ہے تم بڑے عالم ہو اور بڑا تمہارا مقام ہے، بتاؤ تو صحیح کہ وہ کیا چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے. بتاؤ تو صحیح وہ کیا ہے جو اللہ کر ہی نہیں سکتا. وہ کیا چیز ہے جو اللہ خلق ہی نہیں کر سکتا. کہا اس کو یہ سوال کرنے کی جرات کس نے دی؟ یہ سوال کرے کہ کیا ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے، کیا ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے، کیا ہے جو اللہ کر نہیں سکتا، کیا ہے جو اللہ خلق نہیں کر سکتا. اس کا سر کاٹو، اس کا سر کاٹو. ادھر سے سلمان بولے جواب نہیں آتا تو ناانصافی تو نہ کرو. اگر جواب نہیں آتا تو ناانصافی نہ کرو. اس کے پاس آؤ جو سارے جوابوں کا عالم ہے. علی کے پاس لایا جاتا ہے. زمانہ سمجھے ہم علی کو کیوں مانتے ہیں. وہ جس طرح کہتے ہیں نا ملٹیپل کویسچن ہوتے ہیں، اے پہ ٹک کرو، بی پہ کرو، سی پہ کرو، ڈی پہ کرو. ہم نے تاریخ دیکھا ہے، ہمارے پاس علی کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں. ایک ہی آپشن ہے، اسی پہ ٹک کرنی ہے. صلوات پڑھیں پر محمد. یا علی اس نے کچھ سوال کیے ہیں اور لوگوں نے کہا ہے یہ کافر ہو گیا ہے، یہ تو بڑے غلط سوال کر رہا ہے. کیا سوال ہے؟ کہا یہ کہتا ہے کہ کیا ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے، کیا ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے، کیا ہے جو اللہ کر ہی نہیں سکتا. یہ سوال ہے. تو یہ تو بد عقیدہ ہو گیا. کہا یہ صرف اس کا عقیدہ نہیں ہے، ابو طالب کے بیٹے علی کا بھی عقیدہ ہے. یا علی آپ کا عقیدہ کہ ایک کام ہے جو اللہ کر ہی نہیں سکتا. علی نے کہا ہاں ایک کام ہے جو اللہ نہیں کر سکتا. یا علی بتائیے تو صحیح اللہ چاہ کے بھی وہ کام نہیں کر سکتا. کہا جس اللہ کو میں مانتا ہوں وہ چاہ کے بھی کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا. وہ چاہتے ہوئے بھی کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا. یا علی کیا ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے؟ کہا یہ جو عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ ابن اللہ ہے، اللہ کے لیے کوئی بیٹا نہیں ہے. اچھا یا علی اللہ کیا خلق نہیں کر سکتا؟ وہ تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق ہے. اللہ خلق نہیں کر سکتا. علی نے کہا جس اللہ کو میں مانتا ہوں وہ اللہ اور اللہ خلق نہیں کر سکتا. کیونکہ یہ اللہ کسی کو بنائے گا تو بعد والا مخلوق ہوگی، پہلا خالق ہوگا. صلوات پڑھیں عظمت علی ابن ابی طالب پہ. مجھے بتائیے تو صحیح میں علی کو چھوڑ کے کس کا انتخاب کروں؟ علی فرماتے علمنی رسول اللہ الفباب. یہ بات آپ نے حدیث سنی ہوگی، رسول نے مجھے 1000 باب علم کے سکھائے، 1000 علوم مجھے رسول اللہ نے سکھائے.
جنہیں پہلی مجلس یاد ہو کیونکہ متصل ہے، استاد اچھا تھا، پھر شاگرد نے بھی حق ادا کیا، 1000 مجھے رسول نے سکھائے، میں نے ہر سے 1000 خود ہی سیکھ لیے۔ اب 1000 کو 1000 سے ملٹیپل کیجئے، ضرب دیجئے، کتنے علوم بنتے ہیں؟ میں کہتا ہوں انہیں چھوڑیے۔ علی نے کہا کہ مجھے رسول اللہ نے 1000 علوم سکھائے ہیں، 1000 علوم کا ماہر ہے میرا علی۔ تم علی کے مقابلے میں جسے مانتے ہو وہ 1000 علوم کا ماہر نہ صحیح، جاؤ ایک کتاب لے جاؤ، خالی صفحے لے جاؤ، اس سے 1000 علوم کے نام ہی لکھوا لو۔ کوئی 1000 علوم کے جنہیں ہادی اور رہبر مانا جاتا ہے علی کو چھوڑ کر، جنہیں ساری زندگی قرآن سمجھ میں نہ آئے تو عالم نہیں ہوتے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و علیہ وسلم۔ علی نے کسی سے کبھی کوئی مسئلہ پوچھا ہو کہ مجھے نہیں آتا، یا علی سے کسی نے پوچھا ہو تو علی نے کہا ہو مجھے نہیں آتا، علی جواب تک نہیں بلکہ سائل کے سوال کو بھی جانتے ہیں۔ ایک شخص آیا علی ابن ابی طالب کے پاس، آپ بڑے علم کی باتیں کرتے ہیں، کیا ہے جو ایک ہے دو نہیں، دو ہے تین نہیں، تین ہے چار نہیں، چار ہے پانچ نہیں، پانچ ہے چھ نہیں، چھ ہے سات نہیں، سات ہے آٹھ نہیں، آٹھ ہے نو نہیں، نو ہے 10 نہیں، 10 ہے 11 نہیں، 11 ہے 12 نہیں، 12 ہے 13 نہیں۔ تھکے تو نہیں بیٹھے؟ کہا بتائیے جو ایک ہو دو نہ ہو، دو ہو تین نہ ہو۔ علی نے کہا ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں لیکن جس متعلق تو سوال کرنا چاہتا ہے علی سے سن، اللہ ایک ہے دو نہیں ہے، آدم و حوا 2 ہیں 3 نہیں ہیں، طلاقیں 3 ہیں 4 نہیں ہیں، عناصر انسانی 4 ہیں 5 نہیں ہیں، حواس 5 5 ہیں 6 نہیں ہے، زمینیں 6 ہیں 7 نہیں ہے، آسمان 7 ہیں 8 نہیں ہے، جنت کے مقامات 8 ہیں 9 نہیں، سلسبیلیں 9 ہیں 10 نہیں، 8 ہیں 9 نہیں، 9 ہیں 10 نہیں، پھر آگے پڑھتے گئے، جنت کے دروازے 10 ہیں 11 نہیں، یوسف کے بھائی 11 ہیں 12 نہیں، اور عزت مصطفیٰ کی قسم محمد کے حقیقی جانشین ہم 12 ہیں، کوئی 13 نہیں۔ کوئی 13 نہیں ہے۔ علی جواب کو نہیں سوال تک کو جان لیتے تھے۔ یہ اس گھرانے کے ہر فرد کا علم سے تعلق ہے، عمر 5 برس ہو یا 50 برس، علم ایک سا ہے ساروں کا۔ علی جیسی شخصیت ہمیں ملی ہے جو علم بانٹتی ہے، جو منبع علم ہے، جو سراپا علم ہے، جس کے وجود سے علم کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ علی بہت بڑے عالم کا نام ہے، تو آیا دن کے ذہنوں میں ہے کہ اللہ انہیں بلند کرتا ہے جو علم میں بلند ہوں اور ایمان میں بلند ہوں۔ چلو ایک شخص کو تو یاد ہے، صلوات پڑھیں پر محمد۔ صلوات پڑھیں پر بخش رہے ہیں۔ ان سے گزارش ہر دفعہ یہی کر رہا ہوں، اپنے بچوں کو بے شک پھر دہراتا ہوں، مولوی نہ بنائیے۔ مولوی بنانا ضروری نہیں ہے، دیندار بنانا ضروری ہے۔ عالم دین نہ بنائیے بچوں کو، لیکن کم از کم علی تو پڑھائیے۔ جب بچہ سائنس کی کتاب اٹھا کے آئے اور کہے یہ دیکھیں تو صحیح لوگوں نے چاند پہ قدم رکھ دیا ہے، تو مسکرا کے کہو راستہ علی نے دکھایا ہے، راستہ علی نے دکھایا ہے۔ علی منبع علم ہے۔ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں۔
फजीलत है अली की इस उम्मत पर इल्म की वजह से। इल्म की वजह से अल्लाह ने अली का इंतखाब भी किया, इल्म की वजह से। अली का इंतखाब इल्म की वजह से हुआ, किसी और वजह से नहीं हुआ। बहुत सारी हदीसें जो अली की फजीलत पे दलालत करती हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। रसूलुल्लाह का एक फरमान मेरे ज़हन में आ रहा है, फ़ज़्ल अलीयन, दोहराता हूं कि हम के लिए, फ़ज़्ल अलीयन अला हाज़िहिल उम्मा का फ़ज़्ल रमज़ान अला साइर शुहूर व फ़ज़्ल अलीयन अला साइरिल उम्मा का लैलतिल क़द्र का साइरिल लयाली व फ़ज़्ल अलीयन अला हाज़िहिल उम्मा का फ़ज़्लिल जुमुअति अला साइरिल अय्याम। का जिस तरह महीने बहुत सारे हैं कोई रमज़ान जैसा नहीं, जिस तरह दिन बहुत सारे हैं कोई जुमा जैसा नहीं, जिस तरह रातें बहुत सारी हैं लेकिन लैलतुल क़द्र जैसी नहीं, इसी तरह बंदे बहुत सारे हैं मगर कोई अली जैसा नहीं। बुजुर्गों ने सलावत पढ़ाई और नारा लगाया, जब कोई बुजुर्ग बोलता है तो मैं बहुत खुश होता हूँ। पहले भी पढ़ा मुझसे ने अली मौला दिल के, अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला। यकीनन आप मुआशरती लोग हैं, मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ, मौजू से मुताल्लिक़ ही है। आप लोगों ने बहुत सारों ने मुर्गियाँ घर में रखी होंगी। सबसे डरपोक जानवर मुर्गी है, जो थोड़ा सा डराने से डर जाती है। ये तहकीक है, डरपोक तरीन जानवर है मुर्गी। लेकिन जब वो अंडों पे बैठती है, बच्चे निकलते हैं तो बाज से भी लड़ पड़ती है। बच्चों की मोहब्बत उसे बहादुर बना देती है। अरे सबसे डरपोक को बच्चों की मोहब्बत बहादुर करे तो फातिह खैबर की मोहब्बत हमें क्यों न जवान कर दे। ये जवान हो जाते हैं, ये जवान हो जाते हैं। ज़ुलेखा को एक यूसुफ की मोहब्बत ने जवान किया था, ये तो 12 फख्र यूसुफ के आशिक बैठे हैं। ये नारा लगाते हैं, जवान बन के नारा लगाते हैं। तुम्हारी अकीदतों को सलाम है, खुदा मुहफ़्फ़िज़ फरमाए। फ़ज़्ल अलीयन अला हाज़िहिल उम्मा, जिस तरह दिनों में कोई जुमा जैसा नहीं, रातों में कोई लैलतुल क़द्र जैसी नहीं, इसी तरह कोई बंदा अली जैसा नहीं है। ये वाहिद अली है जो मोहम्मद जैसा है, मोहम्मद अली जैसा है। किसी ने कहा था, रसूलुल्लाह ने कहा कि हमारा पहला भी मोहम्मद है, हमारा आखिरी भी मोहम्मद है, हमारा दरमियाना भी मोहम्मद है, हम सारे के सारे मोहम्मद हैं। आलिम से पूछ लिया था, ये नबी ने क्यों नहीं कहा कि हम सारे अली हैं, पहला भी अली है, आखिरी भी अली है, दरमियाना भी अली है? तो यही जवाब दिया, अरे तुम्हें गदीर में एक अली की विलायत बर्दाश्त नहीं है, 14 अली हो जाते तुम तो जिंदगी में मर जाते। हर कलमे में हिकमत है रसूल। मैंने कल की पूरी मजलिस इसी पे बयान की, नहनु उमराउल कलाम, हम कलाम के माहिर हैं। ऐसा ऐसा बोलते हैं 1400 सालों बाद उगदे खुलते हैं। एक और बात कहता हूँ, अली की फजीलत हम क्या बयान करेंगे। रसूलुल्लाह परेशान थे कि जितनी फजीलतें थी मैं बयान न कर सका। हदीस पढ़ता हूँ, मुतबर हदीस पढ़ता हूँ, जो जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी से है कि फतह खैबर जब अली आए रसूलुल्लाह के पास, तो रसूलुल्लाह ने हसरत भरी निगाहों से अली को देखा और कहा, लौला अन तक़ूल फ़ीक तवाइफ़ मिन उम्मती
ما قالت النصارى فی المسیح ابن مریم لقلت فیک قولا لا تمر بمالئن الا اخذ التراب من تحت رجلیک۔ یاد کر لیجئے، میں دہرا رہا ہوں بچوں کے لیے، یاد کر لیجئے۔ وَمِن فَاضِلِ طُهُورِكَ يَسْتَشْفُونَ بِهِ۔ اے علی، اگر مجھے اپنی امت کے ایک گروہ کا خوف نہ ہوتا کہ وہ تیرے بارے وہ کہے گی جو عیسیٰ کے بارے میں کہا گیا لَقُلْتُ فِيكَ قَوْلًا، تیری ایسی ایسی فضیلتیں میں محمد بیان کرتا، تو جہاں سے گزرتا یہ میرے صحابہ تیری قدموں کی خاک کو آنکھوں کا سرما بنا لیتے ہیں۔ اور تیرے وضو سے بچے ہوئے پانی کو بطور تبرک گھروں میں لے جاتے۔ صلوات پڑھیں عظمت علی پہ۔ پھر وہی سوال کرتا ہوں، ہم ایک لمحے کے لیے تم سے جھگڑا نہیں کرتے، مان لیتے ہیں، علی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن علی کے بدلے ہمیں کیا دو گے؟ علی کے بدلے کیا دو گے؟ ہم چھوڑ دیتے ہیں ایک لمحے کے لیے، بدلنا چھوڑنے کی بات تو یہ ہے، علی کا فرماتے ہیں لو ضربت خیشوم المومن بسیفی ھذا، میں خود علی مومن کے ناک پہ تلوار رکھ کے کہوں مجھے چھوڑ دو نہیں تو میں تمہاری ناک کاٹ دوں گا، مومن میرا یہ کہنا تو چھوڑ سکتے ہیں، مجھے علی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ علی خود فرماتے ہیں کہ میں مومن کو کہوں، صلوات پڑھیں میں علی بھی کہوں، مارنے والا علی ہو، بسیفی ھذا، یہ ذوالفقار مومن کے ناک پہ رکھوں، ناک کٹتا ہے، علی چھوڑ دو، مومن ناک کٹا لے گا، علی نہیں چھوڑے گا۔ اور خود علی فرماتے ہیں میں یہی پوری دنیا بجمعتہا دولت سے بھر دوں کہ اے منافق مجھ علی سے محبت کر، وہ محبت نہیں کرے گا۔ تم جو نام علی پہ بولتے ہو، میرے ذہن میں یہی حدیثیں گردش کرتی ہیں، میں مومنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں، جو مومن نام علی پہ بولے میں سمجھ لیتا ہوں اسے تصدیق ہے یہ علی کا عاشق ہے۔ بات انشاءاللہ کل سے آگے جاری رہے گی، اور پھر کربلا کی شہادتیں بھی کل سے باقاعدہ سے شروع ہوں گی۔ میں گزارش کروں گا میری مجلس کو اپنے ذہنوں میں جگہ دیجیے اور کل سے آگے بڑھائیں گے۔ ہمیں علی تک پہنچنا کیسے ہے؟ اللہ تک ہمیں رسول اور علی پہنچائیں گے، علی تک حسن پہنچائیں گے، حسن تک حسین پہنچائیں گے، حسین تک بولیے میں نام اس لیے تم سے کہلواتا ہوں کہ برکت پڑتی ہے انسان کے وجود میں، حسین تک کون پہنچائیں گے؟ زین العابدین تک کون پہنچائیں گے؟ بچوں تمہیں تو ماؤں نے اپنی گودوں میں یاد کرائے ہیں، امام باقر تک کون پہنچائیں گے؟ امام صادق تک کون پہنچائیں گے؟ امام موسی کاظم تک کون پہنچائیں گے؟ امام رضا تک کون پہنچائیں گے؟ امام محمد تقی تک کون پہنچائیں گے؟ اور امام حسن امام تقی تک نقی تک عسکری اور حجت دورہ تک کون پہنچائے گا؟ یہیں پہ مجلس اختتام ہے، یہی درس ہے جو ذہنوں میں یاد رکھیے۔ ہم اگر حجت دورہ تک پہنچ گئے یہ سلسلہ اللہ تک لے کے جائے گا۔ ایک دفعہ پھر
مہدی دوران کے ظہور کی تعجیل کے لیے بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے. امام ہم سے غائب ہیں، ہم نے امام تک پہنچنا کیسے ہے؟ یہ سوال ذہنوں میں کبھی لایا کیجیے. امام تک کیسے پہنچنا ہے؟ امام غائب ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ کہ جس طرح اللہ غائب ہے امام اسی طرح غائب ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے ہمارے پہلو میں بیٹھا ہو، ہم غافل ہوں. امام انسانی صورت میں وجود میں آتے ہیں، اسی کائنات میں موجود ہیں. غائب سے مراد یہ نہیں ہے جس طرح اللہ غائب ہے، جس طرح باقی چیزیں غائب ہیں، ہوا ہر جگہ پہ ہے، کوئی وجود خاص نہیں ہے. نہیں، ائمہ امام وقت ایک انسانی صورت میں مومن کو آ کے ملتے ہیں. ہم غافل ہوتے ہیں کہ یہ امام ہے. ممکن ہے سفر کے دوران تمہارے عقب اور ساتھ میں بیٹھنے والا نرجس کا لال ہو. مومن کی صورت میں آ کے امتحان ہوتا ہے، ہمارا امتحان ہوتا ہے. کوئی مسافر کہے کہ مجھے نام امام زمن پہ یہ دے دو، آزمائش ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں امام غائب ہیں، امام غائب نہیں ہیں. یہ لقب ہے نا امام کا منتظر، جس کا انتظار کیا جا رہا ہو. ہمارے لیے امام منتظر ہے اور ہم امام کے لیے منتظر ہیں. امام ہمارا انتظار کر رہا ہے. کون کہتا ہے کہ روح رواں پردے میں ہے؟ آنکھ پہ پردہ پڑا ہے، وہ کہاں پردے میں ہے؟ ہماری نگاہ نہیں دیکھ پاتی. ملاقات ممکن ہے امام سے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا. علامہ ہلی کربلا زیارات کو جا رہے تھے. میں اختتام کو پہنچ گیا ہوں، بس توجہات کا طالب ہوں مجلس کے استحل میں. کربلا زیارت ابا عبداللہ الحسین کو جا رہے تھے، اپنی سواری پہ سوار تھے. راستے میں ایک ضعیف ساتھ ہوا، دونوں کربلا کو چل دیے. راستے میں علامہ ہلی اور اس بزرگ ضعیف کے درمیان علمی باتیں شروع ہو گئیں. علامہ ہلی کوئی مسئلہ پوچھتے تھے، یہ جواب دیتے تھے. یہ بزرگ کسی مسئلے کے بارے میں کہتا، ہلی تمہارا کیا نظریہ ہے؟ علامہ ہلی جواب دیتے. ایک دفعہ علامہ ہلی کے دل میں خیال آیا یہ تو کوئی بہت بڑا عالم ہے، بڑے بڑے مشکل مسئلے حل کر رہا ہے. علامہ ہلی اور اس بزرگ کے درمیان جب گفتگو آگے بڑھی، اس بزرگ نے کہا میرا نظریہ اس بات میں یہ ہے. علامہ ہلی نے کہا میں نہیں مانتا. سنیے گا، میں نہیں مانتا، مجھے اس پر کوئی حدیث نہیں نظر آئی. اس بزرگ نے کہا تم شیخ مفید کی کتاب تہذیب دیکھنا، اس میں حدیث لکھی ہوئی ہے اس نظریے پہ. علامہ ہلی حیران ہو گئے. حدیث میں نے نہیں پڑھی جسے علامہ کہا جاتا ہے. الفین کتاب ہے علامہ ہلی کی، 2000 دلیلیں امامت کے موضوع پہ. الفین عربی میں 1000 قرآن سے، 1000 روایات سے. کاش ترجمے ہو آئیں اور ہم پڑھنے کے قابل ہو جائیں. علامہ ہلی کہا یہ حدیث میں نہیں جانتا، یہ ضعیف جانتا ہے. کہا کوئی بڑا عالم ہے. اسی دوران علامہ ہلی نے سوال کیا بزرگ بتا کیا اس دور میں امام زمانہ سے ملاقات ممکن ہے؟ یہ سوال کیا. اسی دوران وہ جو گھوڑے کو مارنے والا چابک ہوتا ہے وہ علامہ ہلی سے زمین پہ گرا. سوال کیا تھا کیا امام زمانہ سے ملاقات ممکن ہے؟ یہ چابک زمین پہ گرا. اس بزرگ نے چابک علامہ ہلی کو پکڑایا. علامہ ہلی نے ایک ہاتھ سے چابک کو لیا. اس بزرگ نے جواب دے کے کہا ہاں کیوں ممکن نہیں ہے، جبکہ چابک کے ایک کونے پہ تیرا ہاتھ ہے، دوسرے کونے پہ امام وقت کا ہاتھ ہے. دوسرے کونے پہ امام وقت کا ہاتھ ہے. کہا میں
فوراً زمین پہ اترا کہ دست پائے کے پاؤں کے بوسے لوں، لیکن نور عظمت کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوشی آ گئی۔ جب میں اٹھا امام جا چکے تھے، کربلا کی زیارت کی، اور میں نے کہا وہ حدیث تو دیکھوں کیا لکھی ہے یا نہیں لکھی۔ میں نے شیخ مفید کی کتاب تہذیب دیکھا تو وہ حدیث لکھی ہوئی تھی۔ پھر علامہ علی نے نیچے حاشیہ لکھا، یہ وہ حدیث ہے جس کی خبر مجھے امام زمانہ نے کی۔ امام زمانہ تک پہنچیے، امام زمانہ کو ملاقات کیجیے۔ ایک شخص کہتا تھا کہ امام سے ملاقات ممکن ہے یا نہیں۔ اسے حکم ہوا فلاں تالے والے کی دکان پہ جاؤ، امام مل جائیں گے۔ تالے والے کے پاس آیا، دیکھا کہ وہ ایک نارمل تاجر ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے یہاں پہ امام ملے۔ دو بندے بیٹھے ہوئے تھے، ایک تالے والا تھا، ایک گاہک تھا، ایک میں تھا۔ میں نے دیکھا ایک بڑی عورت تالا لے کے آتی ہے، وہ کہتی ہے میں نے یہ تالا 2 درہم میں بیچنا ہے۔ دکاندار کہتا ہے اس کی قیمت تو 4 درہم ہے۔ کیوں میرے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ ہر دکاندار کہتا ہے 1.5 درہم میں لیں گے، میری ضرورت 2 درہم ہے، 2 دے دو۔ کہا نہیں، اس کی اب بھی قیمت 4 درہم بنتی ہے۔ اسے 4 درہم دیے، عورت واپس پلٹی، ساتھ پہلو سے آواز آئی، کردار ایسا بناؤ پھر تم امام کی تلاش نہ کرو، امام تمہارے پاس خود آ جائیں گے۔ سامعین گرامی قدر، بس اپنے آپ سے آخری سوال کرنا ہے، ہم جو امام سے ملاقات کا دعویٰ کرتے ہیں، جس دن ہم نے کسی مجبور کا فائدہ نہ اٹھایا، کسی نے زمین کا ٹکڑا ایک پلاٹ 20 لاکھ کا بیچنا ہوا، اس کی مجبوری میں 10 کا نہ لیا، اس دن امام خود زیارت کو آ جائیں گے۔ صلوات پڑھیں امام کے تاجیل کے لیے۔ بس عزیزو، وقت تمام ہوا، فرصتیں ختم ہوئیں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ کل سے آگے بڑھے گا۔ ہم رہیں نہ رہیں، عزاداری حسین رہنی ہے۔ کربلا، ائمہ حسین، یہ کسی عام شخصیت اور جگہ کا نام نہیں ہے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، بڑی قربانیاں دی ہیں آل محمد نے اس مکتب کے لیے۔ کل سے میں انشاءاللہ کربلا کی شہداء کی شہادتیں پڑھوں گا۔ آج میں مسلم کے یتیم بچوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ جناب مسلم کے بچوں پہ بھی میں ہر مجلس کی طرح کہتا ہوں، تھوڑا گریہ کر لیجئے گا، کہیں مسلم قیامت کے دن شکایت نہ کرے حسین کے بچوں پہ بہت روتے تھے، میرے بچے بھی تو مظلوم تھے، میرے بچے بھی تو مظلوم تھے۔ بیٹا کسی کا بھی ہو، پیارا بہت ہوتا ہے۔ یہ ماں باپ سے پوچھیں جو صاحب اولاد ہیں، یا ان سے پوچھیں یا جن کی ابھی اولاد نہیں ہے، خدا انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں، آج کی اس مجلس میں جناب مسلم سے دعا کیجیے اور توسل کیجیے، آقا ہم تیرے بچوں پہ روئیں گے، ہمیں اولاد دینا، ہم تیرے نام کی مجلس ضرور کروائیں گے۔ طے کر لیجیے، جناب مسلم بھی باب الحوائج ہیں، بچے ساتھ تھے۔ جناب مسلم کو پتہ چلا کہ ابن زیاد تو مجھے گرفتار کرنا چاہتا ہے، بچوں کو قاضی شرح کے پاس چھوڑا اور کہا اگر تمہارا بس چلے انہیں مدینہ واپس بھیج دینا۔ ابن زیاد بڑا ظالم ہے، میں جانتا ہوں میرے بچوں پہ ظلم کرے گا، یہ پھول مسلے جانے کے قابل نہیں ہے۔ آج لفظوں کی قدر کیجئے، قدردان بیٹھے ہیں، ان بچوں کو مدینے پہنچا دینا۔ قاضی شرح نے اپنے بیٹے کو کہا کہ انہیں جو قافلہ مدینے جا رہا ہے وہاں تک پہنچا کے آ جاؤ۔ جب اس جگہ پہ پہنچے قافلہ جا چکا تھا۔ قاضی شرح کے بیٹے نے کہا قافلہ زیادہ دور نہیں ہوگا، اب تیز چلنا۔
قافلے تک پہنچو گے وہ تمہیں مدینہ پہنچا دے گا، لیکن عزاداروں بہت دیر ہو چکی تھی، قافلے تک نہ پہنچے۔ ایک درخت کے اوپر ابن زیاد کے ظلم سے چھپ کے بیٹھے مسلم کے بچے، چھپ کے بیٹھے مسلم کے بچے۔ آگے بھی روایت ہے، اور یہاں چھپے روایات کہتی ہیں کہ ابن زیاد کے سپاہیوں کو پتہ چلا اور مسلم کے بچوں کو قید خانوں میں ڈال دیا گیا۔ محمد و آل محمد کے بچے اور قیدی بن کے رہ گئے زمانے میں۔ خدارا آواز سے بلند رکھنا، میں مصائب شروع کرنے لگا ہوں۔ مسلم کے یتیم بچے قید خانے میں ہوئے، پینے کو گرم پانی ملتا، تم آدمی بیٹھے ہو نا، میں دیکھتا ہوں باہر سبیل سے ٹھنڈا پی لیتے ہو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پینے کے لیے گرم پانی، کھانے کے لیے جلی ہوئی روٹی ملتی تھی۔ ایک سال، کچھ علماء 2 سال لکھتے ہیں، لیکن 1 سال بھی مانا جائے، 1 سال نہیں 1 ماہ بھی مانا جائے، ہوئے تو قیدی نا۔ عید کی رات آئی، داروغہ بھولا، کھانا دینا یاد نہ رہا، گرم پانی دینا یاد نہ رہا۔ جب اپنے گھر واپس آیا، عید کی رات تھی نا، اپنے بچوں کے ساتھ ساری رات خوشی میں مناتا رہا، اپنے بچوں کو اچھا لباس، کھانا اور ٹھنڈا پانی دیا۔ رات کو جب سویا، تڑپ کے اٹھا، زوجہ کہتی ہے کیا ہوا؟ کہا پتہ نہیں، کالے برقعے والی بی بی ہے جو رو کے کہتی ہے اپنے بچوں کو کھلا لیا، زہرا کے بچے بھوکے سوئے ہیں۔ بھائی زہرا، تمہارے بچوں نے ٹھنڈا پی لیا ہے، میرے بچوں کو گرم ہی دے دو۔ اللہ اکبر۔ زوجہ نے کہا تیرا خیال ہوگا۔ سو گیا، پھر خواب آیا، کوئی پہلو شکستہ مستور ہے جو کہتی ہے تیرے بچوں نے کھانا کھا لیا، میرے بچے بھوکے ہیں، میرے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح نہ صحیح جلی ہوئی روٹی دے دو، زندہ تو رہیں گے نا مسلم کے لال۔ اللہ اکبر۔ خدا تمہارا گریہ قبول فرمائے، فاطمہ زہرا تمہیں خالی نہ لوٹائے، جناب مسلم تمہارے دل کی حاجات پوری فرمائیں۔ پروردگار جو بے اولاد ہیں ان کو آج کے دن کے سبب اولاد نرینہ عطا فرمانا۔ تڑپا، پھر خیال آیا، ہاں قید میں جو 2 بچے تھے، آج میں کھانا اور پانی دینا بھول گیا ہوں، اپنی بیوی اور بیٹی کو لیا کا رات کا پہر ہے، عید کی رات ہے، تم باہر چل پھر بھی آنا، میں بچوں کو کھانا اور پانی بھی دے دوں گا۔ آئے، بچوں کو 2 الگ الگ قید خانوں میں رکھا گیا تھا، ایک میں ابراہیم تھا، ایک میں محمد تھا۔ آیا، بچوں کو کھانا دیا، ابراہیم کو کھانا دیا، کہا کھانا کھا لو، کہا کھانا چھوڑو، پہلے میرے بھائی ابراہیم کا پتہ کرو۔ پہلے میں کہتا تھا ابراہیم، جواب دے کے کہتا جی ہو میرا بھائیا، آج پتہ نہیں کیا ہوا، میں بلاتا ہوں ابراہیم بولتا نہیں ہے۔ تمہاری اٹھتی ہوئی آوازوں کو قبول کرے۔ گرم پانی اور کھانے سے کمزور ہو چکے تھے مسلم کے بچے۔ اب اس داروغہ نے مسلم کے بیٹے کو، ابراہیم کو ہلایا، ابراہیم اٹھ میں کھانا لایا ہوں، کوئی جواب نہیں دیا۔ ماتمیوں تم نے ماتم اور گریہ کرنا ہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ کہا اٹھو میں پانی لایا ہوں، کوئی جواب نہیں دیا۔ کہا اٹھو تم سے بھائی محمد ملنے آیا ہے، لیکن اس بچے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ادھر سے محمد بولے اللہ جانے زندہ ہے یا اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اپنی بیوی سے ایک منت کر، اگر زندہ ہوا تو بولے گا ابراہیم کیا بیوی
को इतना कहे, इब्राहिम को पकड़ के कहे, इब्राहिम उठ, माँ ईद मिलने आई है, उठ माँ ईद मिलने आई है। दारोगा की बीवी ने कहा, इब्राहिम उठो, माँ ईद देने आई है। तड़प के कहा, माँ उस वक्त आई है जब जिंदान मेरा गोश्त खा गया है, जब मुझ में बोलने की ताकत खत्म हो गई। अल्लाह अकबर, सीना प्यारा न करना। मैं माओ बहनों से और नौजवान से खुसूसन फिर कहता हूँ, जो बे औलाद हो, आज के दिन झोलियां भर के ले जाना। अम्मा उस वक्त आई है जब जिंदान मेरा गोश्त खा गया है। अब इस दारोगा ने पूछा, मुझे काले बुर्के वाली बीवी कहती थी ये मेरे बच्चे हैं, वो बीवी कौन है? का कोई निशानी तो बता। का और तो नहीं पता, पर्दों में लिपटी हुई नूरानी बीवी थी, बस इतना पता है पहलू से हाथ नहीं उठाती थी। और कोई नहीं, हमारी दादी ज़हरा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमारी दादी ज़हरा आ गई थी, हमारी दादी फातिमा आ गई थी। मदीना की तरफ दारोगा ने मुंह किया, एक तुम्हारी दादी फातिमा है, एक मेरी आका ज़ादी फातिमा है। अल्लाहु अकबर। अब बच्चों ने पूछा, तू फातिमा को जानता है? का तुम्हारी दादी को नहीं जानता, मदीने वाली ज़हरा को जानता हो? का तुम मोहम्मद को जानते हो? का कोई होगा मोहम्मद एक, मोहम्मद तो मदीना वाला है। का हुसैन को जानते हो? हाँ हुसैन को जानता हूँ। तुम्हारा कोई रिश्तेदार होगा? एक तो मेरा आका हुसैन है जो अली का लाल है। का गाजी अब्बास को जानते हो? का तुम्हारा भी कोई रिश्तेदार है? एक तो मेरा मौला है अब्बास जो हुसैन का भाई है। का जो तुम्हारा मौला है ना अब्बास, हम उसी अब्बास के यतीम भांजे भतीजे हैं। गर्म है लेकिन फातिमा ज़हरा तुम्हारी झोलियां भर दे। या ज़हरा, जो रात जो दिन के इस पहर इस गर्मी में रो रहे हैं, ज़हरा इन्होंने मुस्लिम के बच्चे ज़िबा होते देखे नहीं है। बीबी हम करबला होते, हमारा ये वादा था हुसैन को छोड़ते नहीं। बीबी हम मुस्लिम के यतीमों को छोड़ते नहीं, हमारे बस में उन्हें बचाना नहीं, लेकिन रोना तो है। हम तेरे बच्चों पे जी भर के रोएंगे। तुम अब्बास से अलमदार के? हाँ अब्बास हमारा मामू है। अब्बास हमारा आका है, क्या मुझे माफ करना, एक साल गर्म पानी पिलाता रहा हो। अब्बास से मेरी शिकायत न करना, मुझे अब्बास कहीं गुलामी से निकाल न दे। आका ये कैद खाने के दरवाजे खुले हैं, जहां दिल आए चले जाओ। काश न खुलते कैद के दरवाजे, काश न खुलते, कैद में ही रहते, कम से कम गरम तो मिल रहा था। निकलते हैं, कैद से निकलते हैं, मदीना जाना चाहते हैं लेकिन भटकते हैं। जिस तरह पहले छुपे थे, फिर एक खजूर के दरख्त पे रिवायात में मिलता है चढ़े। एक मोमिना पानी भरने आई, उसने दो बच्चों का अक्स देखा। इतने नूरानी बच्चे, समझ गई किसी बड़े खानदान के लगते हैं। उन्हें नीचे उतारा। कहा तुम कौन हो? जुमला सुनना, कौन हो? कहा जिसे बताते हैं वो तमाचे। जिसे बताते हैं वो मारता है, हम बता नहीं सकते। का नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। का मुस्लिम के यतीम बच्चे हैं। पता चला आका मुस्लिम के बच्चे। घर लेके आई, अपनी मालिकम को कहा ये मुस्लिम के बच्चे हैं। का ज़हे नसीब
ہمارے گھر تو جنت آ گئی ہے، بچوں کو 1 سال بعد ٹھنڈا پانی ملا، اچھا کھانے کو ملا، یہ آخری دفعہ ملا ہے۔ عبادت کی مسلم کے بچوں نے کہا ہمیں رات کسی علیحدہ کمرے میں رکھ دو، ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ حارث ملعون گھر واپس پلٹتا ہے، مومنہ اس کی بیوی ہوتی ہے، جب گھر پلٹتا ہے تھکا ہارا ہوا، بیوی پوچھتی ہے کیا ہوا؟ کہ سارا دن مسلم کے بچوں کو ڈھونڈا، ایک دفعہ ہاتھ تو لگ جائیں، میں انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا ہوں، میں مسلم کے بچوں پہ بڑا غصہ کیے ہوئے ہوں، ابن زیاد سے انعام بھی لینا ہے اور بچے نہیں ملتے، یہ کہہ کے اپنی چارپائی پہ لیٹا سویا، آدھی رات کو سنا ہائے حسین، ہائے حسین کی آوازیں سنی، اٹھا بیوی کو کہا یہ کس کے رونے کی آوازیں ہیں؟ کہا پڑوسی بچے ہوں گے، کہا نہیں آوازیں ہمارے گھر سے آ رہی ہیں، اس دروازے کا تالا کھولو، کہا چابی میرے پاس نہیں ہے، پتھر سے تالا توڑا، اندھیرا تھا کمرے میں، رونے کی آواز تھی، اس نے اپنے ہاتھ ہوا میں لہرائے، بس اتنا ظلم ہوا، یہ ایک دفعہ یہ قرآن کے دونوں پارے زمین سے بلند ہو گئے۔ اللہ اکبر، زمین سے بلند ہوئے، کہا تم کون ہو، روتے کیوں ہو؟ کہا ہم بتائیں گے، مارو گے تو نہیں؟ کہا جلدی بتاؤ تم کون ہو؟ کہا ہم مسلم کے بچے ہیں، پہلے غصہ تو آیا ہوا تھا، بچوں کو اتنا مارا ہے اس ملعون نے، روایت پڑھو سنو گے، استاد بیٹھے ہوں گے، والد بیٹھے ہوں گے، جب بھی بچے کو مارا جاتا ہے، بچے کی فطرت ہے، ہاتھ آگے کر لیتا ہے، کوئی ادھر سے مارے ہاتھ آگے کرتا ہے، جب اس نے بچوں کو مارا، انہوں نے ہاتھ آگے کیے، اس کمینے نے رسی سے دونوں ہاتھ باندھے، ایسا اجر رسالت دیا، ابراہیم و محمد کے رخسار زخمی ہو گئے۔ صاحب انشاءاللہ کل کربلا کی تفصیل سے اتنا مار رہا ہے مسلم کے بچوں کو، کہتے تھے ہائے حسین بابا مسلم ہمیں بچا لو، پھر اگلا ظلم بتاؤں کیا ہوا؟ کہا تو میں صبح ذبح کر کے ابن زیاد سے انعام لوں گا، پوری رات ایک ستون کے ساتھ ایسے باندھا، مسلم کے بچے زمین پہ پاؤں نہیں رکھ سکتے تھے، بڑا کہتا بیٹا تو چھوٹا بھائی ہے، میرے بیٹوں کی جگہ ہے، گھبرانا نہیں، میں تمہارا بابا مسلم ہوں۔ اللہ دعا ہے کہ پروردگار آپ کا یہ گریہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جتنے مومنین و مومنات جناب مسلم کی غربت پہ روئے ہیں، پروردگار پہ اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، جتنے تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرمائے، جتنے مقروض ہیں ان کا قرض غیب سے عطا فرمائے، پروردگار جو آج بھی پردے غیب میں خون رو رہا ہے اس کے ظہور میں تعجیل فرمائے، پروردگار سب دعاؤں کی ایک دعا ہادی زمان کے سچے انصاروں میں شمار فرمائے، پروردگار آپ کا یہ قلیل سگریہ قصیر شمار فرمائے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات پڑھ لیجیے۔